الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وسيجنبها الأتقى الذي ماله يتزكى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهدمتيه يعني شدقيه ويقول: أنا مالك وأنا كنزك. وقال الله تبارك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی
مجھے اپنی رضا کے حصول کی خاطر اپنی بات کو صحیح ڈھنگ اور سلیقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی میری گفتگو کے اندر اگر کوئی شر کی بات آ رہی ہو تو اس سے میری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو توجہ کے ساتھ اور عمل کرنے کی نیت کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والا بھی اللہ کا محتاج، سننے والے بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج۔ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ حیات ہمارے لیے پسند فرمایا ہے اسے قرآن نے کہا ہے الدین، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ دین اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں، چند رسوم اور رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام مکمل نظام حیات کا نام ہے، زندگی کے گزارنے کے صحیح طریقوں کے مجموعے کا نام ہے اسلام۔ اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی اس کا ایک شعبہ ہے، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ انسان کو زندگی کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور زندگی عطا فرمانے کے بعد رب العالمین نے انسان کی ضروریات کا انتظام بھی فرمایا، اور انسان کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں بھی سپرد فرمائی، اور پھر ہر ذمہ داری کو نبھانے کا جہاں سلیقہ، طریقہ، طاقت، استطاعت عطا فرمائی، وہیں اس کے اصول و ضوابط اور اس نعمت کے حقوق کی ادائیگی کے طریقے بھی سکھائے، بتلائے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں ایک چیز ہے مال و دولت۔ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر مال کو خیر کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، مال کو خیر کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ مال کے معاملے میں اچھا جو ہے وہ گمان رکھنے کی انسان کو اسلام نے تعلیم دی۔ وہ طریقہ زندگی جس کی 5 بنیادیں ہیں، ان 5 بنیادوں میں پہلی بنیاد ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ ان میں سے ایک فریضہ ادائیگی نماز ہے، ایک فریضہ اگر استطاعت ہے تو حج ہے، ایک فریضہ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور ایک فریضہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی ہے۔ سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جب پردہ فرمایا تو آپ کے خلیفہ اول حضرت عمر سے پہلے
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور بڑی تعداد کے اندر لوگ اس وقت جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کو قبول کر چکے تھے۔ وہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی دیتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دیتے تھے۔ لیکن جو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ باقی اسلام پر تو ہم عمل کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی شہادت کی گواہی دیتے ہیں، لیکن ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا ہے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے ساتھ قتال کروں گا، لڑائی کروں گا، جہاد کروں گا، من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے، جو یہ تو سمجھے کہ نماز کو ادا کرنا ضروری ہے لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ بات کو سمجھے، خلیفہ اول سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لأقاتلن، میں ضرور بالضرور جہاد کروں گا ان لوگوں کے خلاف جو نماز اور زکوٰۃ کے اندر فرق کریں، نماز کی تو پابندی کریں مگر زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام نہ کرے، نماز کی ادائیگی کا تو اقرار کرے مگر زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیوں نہ فرماتے؟ قرآن مقدس میں 70 سے زیادہ مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 2 کہ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ اصل سچائی تو یہ ہے کہ حقوق اللہ میں تو رعایت ہے شرک کے علاوہ، لیکن حقوق العباد کے اندر کوئی رعایت نہیں۔ بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، نماز حقوق اللہ سے متعلق ہے اور زکوٰۃ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سے متعلق ہے۔ لہذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انتہائی سخت موقف منکرین زکوٰۃ کے معاملے میں اختیار کیا اس کی وجہ یہ تھی، قرآن حکیم نے اپنے بالکل آغاز میں فرمایا، جو ہی سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے اور سورہ فاتحہ کے اندر آدمی رب کائنات کے حضور میں دعا کرتا ہے، کیا دعا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار مجھے صحیح راہ پر چلا، تو اللہ تعالیٰ فوراً جواب عطا فرماتے ہیں اگر تو سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہے تو ان شخصیات کی راہ پر چل جن شخصیات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور ان لوگوں کے راہ سے بچ جا جو گمراہ ہیں، جو اللہ کے غضب کے مستحق ہیں۔ اور پھر یہ اجمالی بات کہنے کے بعد، مختصر بات کہنے کے بعد
رب العالمین نے الف لام میم سے انسان کو تفصیلاً بتانا شروع کر دیا کہ یہ ہے سیدھی راہ جس پر چل کر تم جنت میں پہنچ سکتے ہو، جس راہ پر تم چل کر اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ بالکل آغاز میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ کتاب جو راہ بتائے گی وہ بلا شک و شبہ کامیابی کی راہ ہے، اس کے اندر کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد شروع کیا ھدی للمتقین، یہ کن اوصاف کے حامل لوگوں کو جنت تک پہنچائے گی، کامیابی تک پہنچائے گی، فلاح کی آخری منازل تک پہنچائے گی، اس کی تفصیل شروع کر دی۔ آغاز کے اندر یہ قرآن حکیم نے کامیابی کی منزل کو پانے کے لیے تفصیل بتائی۔ پہلی بات تو فرمائی والذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ کامیابی کے متمنی ہیں، جو راہ حق کو صداقت کے راہی بننا چاہتے ہیں، جو سیدھی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، جو راہ انہیں اللہ تک پہنچا دے، جو راہ انہیں جنت تک پہنچا دے، پہلی بات یہ ہے والذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ ان دیکھی چیزوں پر ایمان لائیں۔ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں مگر مانے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں مگر ایمان لائیں، انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں مگر ایمان لائیں، انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں مگر اس پر یقین کرے، انہوں نے فرشتوں کو دیکھا نہیں مگر یقین کرے کہ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اور اتنا کہنے سے ہی کامیابی کی مہر نہیں لگے، بلکہ جو ایمان لائیں ان کے ایمان کی دلیل بھی ہونی چاہیے، اور پہلی دلیل ایمان کی یہ ہے یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کریں، اور اس کے فوراً بعد فرمایا کہ نماز ہی کو قائم کر کے بات ختم، ذرا توجہ دیں گے بات پر، فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، اور اتنی ہی بات نہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کے حقوق کی بھی ادائیگی کرے، لیکن جو ہم نے ان کو مال و متاع کی نعمت عطا فرمائی ہے اس ہمارے عطا کیے ہوئے مال سے خرچ کرے۔ دیکھیے نماز کا اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ حکم آیا ہے، وہ بندہ جو نماز اور زکوٰۃ کے اندر فرق کرتا ہے وہ کامیابی کی منزل کو نہیں پا سکتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر اس مضمون کو قرآن حکیم بیان کرتا چلا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، او وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مما رزقناہم ينفقون، کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، عشر ادا کرو، فطرانہ ادا کرو۔ بلکہ زکوٰۃ کے اندر یہ ساری باقی چیزیں آ جاتی ہیں، یہ تو میں نے آپ کے لیے تشریح کی ہے، ورنہ زکوٰۃ ہی کے اندر عشر ہے، زکوٰۃ ہی کے اندر فطرانہ ہے، زکوٰۃ ہی کے اندر جو ہے وہ تمام صدقات آ جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے جب ہمیں ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا تو انداز سمجھانے کا کہ گھبرا نہیں جانا، فرمایا جو میں نے تمہیں دیا ہے، جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دے دو۔ گویا کہ کسی نے آپ کو 100 روپے دیے اور کہا کہ یہ 100 روپے میں اپنے احساناً تمہیں دے رہا ہوں، اس میں سے 10 روپے تم فلاں کو دے دینا، 10 بھی نہیں بلکہ وہی بات جو بالکل فٹ آتی ہے کہ ایک بندہ آپ کو احساناً 100 روپیہ دیتا ہے اور 100 روپیہ دے کر یہ کہتا ہے کہ 97.5 روپے تو تمہارے ہیں،
یہ 2.5 روپے فلاں بندے کو دے دیں. اب آپ اس کو 97.5 روپے دے رہے ہیں اور اس کے ہاتھ سے، حالانکہ براہ راست بھی آپ جس کا اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو دے دے، دے سکتے تھے، لیکن آپ کے ہاتھ سے 2.5 روپے اس کو دلا رہے ہیں. پھر بھی اگر کوئی کنجوسی کرے اور وہ اس حق کو مارے تو واقعی وہ بدبخت. اور فرمایا کہ یہ کب دے دو؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اس سے پہلے دے دو. ان یاتی یوم لا بیع فیہ، ایک دن آنے والا ہے. کون سا دن آنے والا ہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہو مالک یوم الدین. اگر آخرت کا تصور نہیں ہے، اگر آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے تو نہیں ہو مسلمان، چاہے کتنی ہی نمازیں پڑھتے رہو. ہمارے ایمان کی بات ہے نا کہ آخرت حق ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ہمارا ایمان ہے آخرت کے اوپر، ہمارا یقین ہے آخرت کے اوپر. تو پھر اے ایمان والو یاد رکھو کہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ صدقات کی ادائیگی کب کرنی ہے؟ من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. کون سا دن؟ لا بیع فیہ، اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. ولا خلۃ، اس دن کوئی دوست تمہارے کام نہیں آئے گا. ولا شفاعۃ، اور اس دن کسی کی غلط سفارش تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. اس دن کے آنے سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی کر لو. اور اس دن کے آنے سے پہلے کہاں قبر میں جا کر ادائیگی کرو گے؟ نہیں، آنکھیں بند ہوئی اور ساری ملکیت ختم ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ایک سوال پوچھا. میں توجہ چاہوں گا آپ کی. میں روزے کے اندر اچھی خاصی تیاری کر کے بولتا ہوں، وقت پاس کرنے کے لیے نہیں بولتا. یہ میرا فرض بھی ہے، لیکن آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ پوری بات کو توجہ تام سے سنیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ، تم میں سے کون بندہ ہے جو وارث کے مال کو زیادہ پسند کرتا ہے اپنے مال کے مقابلے میں؟ تو عربوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیات عطا فرمائی ہیں. وہ بات تو ٹوک کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان سے ہم کچھ کہتے ہیں. عرب بالکل دو ٹوک بات کرتے ہیں. یہی تو خصوصیت تھی، اس لیے اللہ نے دین اسلام کا مرکز بنایا عرب کو. دو ٹوک قبول کریں گے تو کریں گے، پھر تن من دھن لگا دیں گے. مخالفت کریں گے تو ڈٹ کے مخالفت کریں گے، یا اقرار یا انکار. تو صحابہ نے دو ٹوک فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنے مال کو زیادہ پسند کرتے ہیں وارث کے مال سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال تم چھوڑ رہے ہو وہ تو وارثوں کا ہے، جو تم خرچ کر رہے ہو یہ ہے مال تمہارا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح کی گئی اور ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیل نہیں تھے. تصور نہیں تھا بخل کا، تصور نہیں تھا وہاں کنجوسی کا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ کیا اس گوشت سے کچھ باقی بچا بھی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دست بچ گیا ہے، باقی سارا تقسیم کر دیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سارا بچ گیا ہے، دست نہیں بچا. آپ بات کو سمجھے؟
فرمایا سارا بچ گیا ہے، دست ہی نہیں بچا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا سخاوت کا مزاج بنایا تھا۔ سخاوت کی بات کر رہا ہوں، زکوٰۃ سخاوت میں نہیں آتی، وہ تو حق ہے کسی کا آپ کے پاس، وہ آپ نے دینا ہے۔ سخاوت تو وہ ہوتی ہے، فیاضی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کا اپنا حق ہے، زکوٰۃ تو ہے ہی دوسرے کا حق ہے۔ فیاضی کا یہ حال تھا کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن میں 1,00,000 درہم خرچ کر ڈالے، اور روزے سے تھی۔ شام کو جب خادمہ سے کہا کہ افطاری کے لیے کچھ لاؤ، تو کہا، خادمہ نے دیکھا اور کچھ بھی نہیں تھا، کہا ام المومنین آپ افطاری کے لیے تو کچھ رکھ دیتی، آپ نے پورے کا پورا 1,00,000 دینار خرچ کر دیا۔ فرمایا تو نے یاد کرایا ہوتا تو بچا لیتی، کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن اپنی فکر نہیں ہے اور سارے کا سارا مال خرچ کر دیا۔ یہ تو فیاضی کی بات ہے، دوسروں کے حقوق کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے۔ زکوٰۃ دوسرے کا حق ہے، مستحقین کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن حکیم نے زکوٰۃ کے فائدے بتائے، صدقات کے فوائد بتائے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ آپ زمین میں ڈالیں، انبتت 7 سنابل، وہ جو چھلی ہوتی ہے نا، چھلی، ایک ہی دانے سے ایک چھلی بنتی ہے، اور اس چھلی کے ساتھ کیا ہے، 7 بالیاں ہیں۔ 7 تسبیح سمجھے، اگر آپ کو بالی سمجھنا نہیں آتا، وہ جو لائنیں اس کی ہوتی ہیں، تو ایک دانہ زمین میں ڈالا، اس ایک دانے سے چھلی کے ساتھ 7 بالیں جو ہیں وہ لائنیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور ہر لائن کے اندر 100 دانے ہیں۔ تو فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہاں تو شہرت کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، یہاں تو دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، یہاں تو اپنی ناک ایک دن کے لیے اونچی کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے عجیب مسائل ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو حرام کماتا ہے، حرام خرچ کرتا ہے، لیکن افسوس تو اس طبقے کے اوپر ہے، کماتے تو حلال ہے، خرچ حرام جگہ پر کرتے ہیں۔ اس کا تو تھا جیسا ویسا گیا، خبیث مال خبیث طریقے سے چلا گیا، لیکن بعض لوگ سماج کی مجبوریوں کی وجہ سے مال طیب کو گندگی کے اوپر لگاتے ہیں، حلال مال کو حرام جگہوں پر لگاتے ہیں، وہ فی سبیل اللہ نہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے مال کی مثال جو اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، جیسے مثال ایک دانے کی، انبتت 7 سنابل، کہ ایک دانے سے وہ چھلی تیار ہوئی جس میں 7 لائنیں ہیں، اور ہر لائن کے اندر 100 دانے ہیں، تو ایک دانے سے اللہ تعالیٰ نے کتنے دانے عطا فرمائے؟ 700۔ لیکن وہ تو رب کائنات ہیں، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 پر جا کر بات رکے گی نہیں، بلکہ اللہ جس کے لیے چاہیں گے 700 کو بھی دگنا چگنا کر کے عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ توبہ کے اندر، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مال لیجئے، زکوٰۃ لیجئے۔ کیوں؟ تاکہ ان کا مال لینے سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے یہ پاک ہو جائے۔ اور فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، فرمایا وہ بڑا پرہیزگار جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اور وہ بڑا پرہیزگار کون ہے؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ تو ایک تو مال دینے کا فائدہ یہ ہے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سچائی اور اس حقیقت کا بندہ اقرار کرتا ہے کہ میرے اور میرے مال کا مالک اللہ ہے، لہذا اس کے راستے میں میں دیتا ہوں۔ دوسرا، اللہ کے راستے میں مال دینے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کئی گنا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ بندے کا دل مال کی غلیظ محبت سے پاک ہو جائے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، زکوٰۃ والا مال باقی مال کی بربادی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ تیسرا فائدہ زکوٰۃ صدقات کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، کہ اللہ رب العالمین کے غضب کو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب حالات آتے ہیں انسانوں کے اوپر، وبائی بیماریوں میں انسان مبتلا ہوتے ہیں، یاد رکھو اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے غضب کو کوئی اپنی طاقت کی بنیاد پر اس سے نہیں بچ سکتا۔ آئی اللہ کی پکڑ، تم بھی آئی، حکومتوں والے، معیشت کے مالک، ساری دنیا پر اپنی دھاک بٹھانے والے سارے ڈھہ گئے، گر گئے، بے بس ہو گئے، عاجز ہو گئے۔ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، اللہ کے غضب کو صدقہ، زکوٰۃ کی ادائیگی ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ صدقے کا اور زکوٰۃ کا کیا ہے؟ فرمایا تدفع میتۃ السوء، صدقہ انسان سے بری موت کو روک لیتا ہے۔ موت تو آنی ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، کوئی نہیں بچے گا، لیکن آسان موت ہو، بری موت سے انسان بچ جائے، فرمایا اس کے لیے صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تو مثبت پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے فوائد ہیں، اور جو بندہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جو اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے مال دیا ہے، اس مال کے اندر بھی جو لوگ بخل کرتے ہیں، سمجھے قرآن سنا رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے اپنی رحمت سے دیا، محنت سب کرتے ہیں، چاہت سب کی ہوتی ہے کہ ہم مالدار ہوں، کس کی نہیں ہوتی چاہت؟ کون تک وہ تو نہیں کرتا الا ماشاء اللہ، مگر بعض لوگوں کا مال کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے جیسے یہ پیدا ہوتے ہی ہیں وہ سونے کا چمچ لے کر منہ کے اندر آیا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے اسے مال دیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ میرے دیے ہوئے، میری رحمت کے صدقے میں دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں ہوا خیر اللہم، یہ تو بہت اچھا ہے کہ اتنے مال کا میں مالک ہوں اور اتنا جمع ہو گیا، پچھلے سال سے اتنا بڑھ گیا،
فرمایا وہ غلط گمان کر رہے ہیں، یہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، یہ جو بخل کر رہے ہیں، یہ جو کنجوسی کر رہے ہیں، ہوا شر لہم، یہ بہت برا ہے ان کے لیے، یہ بہت برا ہے ان کے لیے۔ کیوں برا ہے؟ اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے، فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ مال قیامت کے دن جس کی زکوٰۃ نہیں دی، توق بنا کر کے اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، فلم یؤدی زکاتہ، پھر اس نے اس کی زکات ادا نہیں کی۔ اچھا، لوگ یہ تو سن کر تیار ہو جاتے ہیں، ذرا خطابت سے ہٹتا ہوں، کہاں دیتے ہیں؟ اللہ کے بندو، ایک ہے اپنی مرضی سے دینا، ایک ہے جس طرح قرآن کہہ رہا ہے دینا، اس کو کہتے ہیں، اس کو دینا کہتے ہیں۔ کسی کو جو ہے وہ حج پر جانے لگے، اس وقت کوئی رقم لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یاد رکھو، ہر سال گزرنے پر جو رقم آپ کے پاس جمع ہے اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ مثلا اس سال جب گزرا تو آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے، آپ نے اس سال اس کی زکوٰۃ دے دی 10 لاکھ کی، پھر آئندہ سال بھی وہ پیسہ آپ کے پاس محفوظ ہے، اور آئے گا وہ تو ہے یہی، اگر محفوظ ہے آئندہ سال بھی آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، اس سال کی الگ آئندہ سال کی الگ۔ اب یہ 20 سال جمع رکھتا ہے، حج کو جاتے ہوئے اس وقت 1 سال کی زکوٰۃ دیتا ہے، اور 19 سال غریبوں، مسکینوں، مستحقین کے مال کو غصب کیے ہوئے ہیں، کیسے اس کا حج قبول ہوگا؟ دو چیزیں سمجھو، جیسے قربانی کے معاملے میں بھی ہمارے ہاں لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، گھر میں 10 آدمی مالدار ہیں، بس یہ قربانی پورے گھر کی طرف سے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، مسائل کو سمجھو، قرآن و حدیث کو سمجھو۔ اسی طرح جن لوگوں کی ٹھیک دکانیں چل رہی ہیں، ہر سال گزرنے پر اس مہینے میں جس میں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس دکان کے اندر جتنا مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ گھر کے اندر جو زیور ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ضرورت سے زائد جو پلاٹ آپ نے خریدے ہوئے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس طرح زکوٰۃ دو جس طرح قرآن و حدیث نے دینے کا کہا ہے۔ اگر اس طرح نہیں دیں گے تو دنیا کے اندر امکان ہے کہ دیر سویر مال تباہ ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔ اور آخرت کے اندر فرمایا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، جو بندہ زکات ادا نہیں کرتا، مُسْتِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا، اس کا وہ زکات نہ دیا ہوا مال قیامت کے دن اللہ اس کو سانپ بنا دے گی، اور سانپ بھی کیسا ہوگا؟ اقرع لہو زبیبتان، ایک تو وہ گنجا سانپ ہوگا، دوسرے اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ جس سانپ کے بال نہ ہوں، یہ اصل میں زہر کے بہت زیادہ شدید ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے۔ جس سانپ کے بال نہ ہوں سر کے، اور جس سانپ کی آنکھوں پر 2 سفید سیاہ سفید نقطے ہوں، وہ انتہائی زہریلا سانپ ہوتا ہے۔ جو بندہ مال کی زکات نہیں نکالتا، پھر سنو پھر سنو پھر سنو، دنیا کے اندر یہ نقصان ہے زکات نہ دینے کا کہ دیر سویر وہ جو حلال مال تھا زکات کے بغیر والا بھی، وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ اور پھر اور بھی بہت ساری اس بے زکات مال کو کھا کر اولادیں نافرمان ہوں گی۔
بے زکات مال کو کھا کر بعض اوقات اولادیں پاگل ہوں گی، بعض اوقات ایسا کام کریں گی کہ خاندان کی صدیوں سے بنی ہوئی روایات کو ختم کر دیں گی، ذلت کے اندر مٹا دیں گی۔ یہ تو دنیا کے نقصانات ہیں زکات نہ دینے کے، اور آخرت کے نقصان میں یہ ہے کہ وہ مال سانپ بن جائے گا اور اس کے گلے کے اندر پڑے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یاخذ لحظمتیہ یعنی شدقیہ، وہ سانپ یوں پکڑ کر کے اس کی بانچیں کھینچے گا اور ساتھ میں کہے گا یقول انا مالک وانا کنزک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا وہ جمع کی ہوئی پونجی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا زکات نہ دینے والوں کے متعلق، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو مال کو بچا بچا کر رکھتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ کوئی درسگاہ نہیں ہے کہ میں علمی نکات آپ کے سامنے بیان کروں۔ فرمایا جو لوگ مال کی زکات نہیں نکالتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دے۔ کیسا دردناک عذاب؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، فرمایا قیامت کے دن اس کو تپایا جائے گا مال کو، اور اس مال کے ذریعے ان کے چہرے داغے جائیں گے۔ بڑی لطیف نقطہ بیان کیا یہاں مفسرین نے کہ جب بندے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے بخیل کے چہرے پر ناگواری آ جاتی ہے۔ چہرے پر ناگواری آئی ہے تو سب سے پہلے چہرے کو داغا جائے گا، پھر زیادہ ہی بدبخت بخیل ہو ایسے مڑ کر بیٹھ جاتا ہے جیسے کوئی اپیل ہی نہیں کی مولوی صاحب نے، جیسے اس نے سنا ہی نہیں، پہلو بدل لیتا ہے۔ فرمایا اس کا یہ پہلو داغا جائے گا، اور بعض تو ایسے ہیں کہ ایسے سنتے ہیں جیسے دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، ادھر یہ دیکھ ہی نہیں رہے تھے، پیٹھ پھیرے ہوئے تھے۔ فرمایا ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ یہ قرآن سنا رہا، یہ قرآن سنا رہا۔ تو ایک گزارش تو یہ ہے میری کہ بھائی زکاتیں ادا کرو، زکاتیں ادا کرو۔ بعض لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور سال ہا سال بینکوں کے اندر پیسے پڑے ہوئے ہیں، سود کما رہے ہیں، اصل رقم کو بھی برباد کر رہے ہیں، زکات دینے کا اہتمام نہیں۔ ایک تو یہ، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کے ماہرین سے آپ رابطہ نہ کریں۔ ایک بات یاد کرنی تھی۔ دوسری بات، چونکہ وقت بہت کم ہے لیکن بہت ضروری بات ہے، یہ تو زکات کا معاملہ ہے۔ زکات کے علاوہ جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالک بنایا ہے، جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس ملکیت کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ میرا پورا علاقہ، پورے لوگ اس گناہ عظیم میں مبتلا، نسل در نسل مبتلا ہے، تو ٹوک کے رہا ہوں، خدا کرے کسی دل پر تو دستک ہو، حرام کھا رہے نسل در نسل، لڑکیوں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ آپ کی زمین کے اندر، میں کہہ رہا ہوں زمین کے اندر، غیر منقولہ جائیداد کے اندر اللہ نے بچوں کا حق رکھا ہے، بہنوں کا حق رکھا ہے۔ سورہ نساء اٹھا کر کے دیکھ لو، وہ جو جہیز کے نام پر آپ دیتے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہدیہ ہے، وہ تحفہ ہے۔ حق یہ ہے بچوں کا اور بہنوں کا کہ زمین سے جیسے بچوں میں زمین تقسیم ہوتی ہے ایسے بچوں کے اندر بھی زمین تقسیم کی جائے، اور شریعت کے مطابق، یہ نہیں اندازے سے اس کا یہ ہے اس کا وہ ہے، شریعت جتنا کہتی ہے اس میں ایک پیسہ ادھر سے ادھر نہ ہو۔ سورہ نساء کے اندر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ مفلس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے نمازی بھائیوں سنو،
اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والوں سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس بندہ یہ ہے، ذرا سننا، فرمایا جو قیامت کے دن کافی ساری نمازیں لے کر آئے، کوئی نماز قضا نہیں کی تھی، نمازیں ہیں اس کے پاس، روزے ہیں اس کے پاس، بہت اچھے اچھے اعمال ہیں اس کے پاس، لیکن کسی کو اس نے دنیا میں گالی دی تھی، کسی کا حق اس نے ہڑپ لیا تھا، جیسے سب بھائی بہنوں کا حق ہڑپ کیے ہوئے ہیں، سارے باپ بچوں کو تو زمینیں تقسیم کر کے جاتے ہیں، بچیوں کو یوں ہی کچھ تھوڑا بہت دے کر چلے جاتے ہیں، یہ بچیوں کا حق جو اللہ نے انہیں دیا تھا اس کو دبا کر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ فرمایا اس کے پاس کتنی نمازیں ہوں، کتنے روزے ہوں، کتنے اچھے اعمال اس نے کیے ہوں، لیکن دوسروں کا حق دبانے کی وجہ سے قیامت کے دن یہ غریب ہو، اس کی یہ نمازیں ممکن ہے کام نہ آئیں، یہ روزے کام نہ آئیں۔ زکوٰۃ دو اور عورتوں کا زمین کے اندر جو حق ہے وہ دینے کا ارادہ کرو، اب تک کیا تھا چھوڑ دو، اب میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، یہ قرآن سنا رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، فرمایا جو لوگ اللہ کی طرف سے جس کا میراث میں جو حق ہے، جو اس حق سے کسی کو محروم کرے گا، اللہ جنت کی میراث کو اس سے کاٹ دے گا، ابن ماجہ کی روایت۔ اور بخاری اور مسلم کی کئی حدیثیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ جو کسی کا حق مارے، اور دوسری روایت میں جو کسی کا بالشت بر حق بھی مارے، فرمایا قیامت کے دن 7 زمینیں توپ بنا کر کے اس کے گلے کے اندر ڈال دی جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری روایت میں جو بالشت بر کسی کی زمین کا حق مارے گا وہ تو کسی کا ہے، ظلم ہو گیا ہمارے سماج میں، بہنوں اور بچیوں کا حق کھا رہے ہیں۔ اگر اب تک معلوم نہیں تھا تو یاد رکھیں کہ میں آپ کو 1442 کے رمضان المبارک کے پہلے جمعے میں یہ کہہ کر بری ذمہ ہو رہا ہوں، ایمان والو، آپ کی زمینوں کے اندر آپ کی بہنوں، جو باپ سے آپ کو زمین ملی ہے اس میں آپ کی بہنوں کا حق ہے، اور جو آپ کی زمین ہے آگے چھوڑ کر آپ جائیں گے اس میں آپ کی بیٹیوں کا حق ہے۔ اور کس طرح حق ہے، بعض لوگ تھوڑا سا دے کر ایک وہ پلاٹ اس کا بھی ہے، اس طرح نہیں، ساری زمین کے اندر جس طرح قرآن بتا رہا ہے، چونکہ اس وقت نہیں ہے، اس وقت تو میں اس کی اہمیت بتا رہا ہوں، وہ تو آپ جب پوچھیں گے مجھے یا علماء کو تو ہم قرآن کی روشنی میں بتائیں گے کہ آپ کا 100 کنال رقبہ ہے، اس میں آپ کے بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، بیٹوں کا کتنا حق ہے، بیٹوں کا کتنا حق ہے۔ اس ظلم سے اپنے سماج کو پاک کرو، ارادے ابھی کر لو کہ انشاءاللہ آج ہم نے سنا ہے ہم اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا حق زمین میں سے دیں گے۔ یہ دوبارہ سن لو، وہ جو جہیز کے نام پر آپ دے رہے اس کے دینے سے یہ حق ادا نہیں ہوگا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، حق حقوق کا مسئلہ بڑا ہی اہم ہے، بہت باتیں اس موضوع پر مجھے کہنی تھی لیکن وقت نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسی عنوان پر ہم نے کتابچہ بھی باقاعدہ تیار کیا ہے، وہ باہر رکھا ہوا ہے، وہ خرید کر لے جائیں، بلکہ خرید کر دوسروں میں بھی تقسیم کریں کہ اتنے بڑے فریضے سے ہمارے لوگ محروم ہیں، اس طرح حق دبائے ہوئے ہیں، پھر دیر سویر جو خدا کے عذاب آتے ہیں ملیاں میٹ ہو جاتی ہیں، نسلیں نظر نہیں آتی کہ کبھی چھین دی۔ ایک تو یہ، دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ آخری بات ایک واقعہ سنا کر ختم کروں گا۔ ایک عالم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بہت بڑے عالم کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ان کے ایک شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ ننگے ایک چٹیل میدان میں پڑے ہوئے اور شدید جو ہیں وہ گرمی ہے اور ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ تو یہ پوچھتا ہے شاگرد کہ حضرت آپ بہت بڑے دین کے خادم تھے، آپ نے بہت دینی خدمات انجام دی، عبادات کی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا
کہ پریشان میں اس لیے ہوں کہ میں نے اپنی موت سے چند دن پہلے ایک بندے سے سوئی لائی تھی کپڑا سینے کے لیے، اور کپڑا سی کر میں نے سوئی فلاں جگہ گھر میں رکھی تھی، میری موت ہو گئی، میں اس کو وہ سوئی دیکھ نہیں سکا، اس سوئی نہ واپس کرنے کی وجہ سے میری یہ حالت ہے۔ ہمیں پتا ہوتا یہ ویسے نہیں کہا جاتا کہ ایک دوسرے کو معاف کر دو، میرے بھائیو بڑا مسئلہ ہے، آپ مجھے وقت نہیں دیتے، افسوس کی بات تو یہ، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں دین سیکھنے کے لیے، جمعہ کو 1 گھنٹہ مجھے دے دو، 1 گھنٹہ بھی آپ نہیں دیتے، آپ کے سامنے دنیا ہی سب کچھ ہے، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ نہیں ہے، سیکھو دین کو، ورنہ جس دنیا کے پیچھے آپ سب کچھ چھوڑ کر لگے ہوئے ہیں، بہت قریب وقت ہے کہ دنیا یہی رہ جائے گی اور قبر حشر کے ساتھ سابقہ پڑے گا۔ دین سیکھنے کے لیے وقت دو، دین سیکھنے کے لیے وقت دو، سیکھو دین کو، سیکھو قرآن کو، قبر میں قرآن کام آئے گا۔ یہ نوکری چاکری ٹھیک ہے، اس کے حقوق ہے، میں اس میں حقوق تنویع کی دعوت آپ کو نہیں دیتا، لیکن نظام بناؤ قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے۔ یہ میری تیری مصروفیات یہی دری کی دری رہ جائیں گی، فرشتے اچک کر کے ہمیں لے جائیں گے، پھر بھی دکان چلے گی، پھر بھی آفس چلے گا، پھر بھی بازار چلیں گے، اس سے پہلے اپنا احتساب کرو۔ فرمایا کہ سوئی واپس کی معافی مانگی، اور دوسری رات پھر شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ ماشاءاللہ آج تو ایک بہت بڑے باغ میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور خوشبودار ہوائیں چل رہی ہیں اور بڑا ہی حسین منظر ہے۔ فرمایا بیٹا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے ان کی سوئی واپس کی اور میری یہ نعمتیں ساری مجھے مل گئی، میری عبادات قبول ہو گئی۔ اس کا اہتمام کریں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آخری بات مجھے آپ سے یہ کہنی ہے کہ یہ مسجد اور یہ مدرسہ اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے میرے بھائیو آپ کے لیے۔ ایک مسجد ہے، اس کا ممبر ہے، ایک خادم آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، یہ ممبر نہ ہوتا، یہ مسجد نہ ہوتی تو میں کیسے آپ سے یہ دین کی باتیں کروں، اور پھر کوئی مدرسہ تھا اس نے مجھے پڑھایا تو میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ دین باقی رہے، خیر باقی رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلم سماج کے اندر مساجد مدارس کا ایک مضبوط نظام ہو، وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے والا۔ آپ حضرات کی جانی مالی قربانی سے یہ مسجد مدرسہ دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ چونکہ پچھلے سال مارچ سے پہلے ہی لاک ڈاؤن ہو گیا تھا تو آڈٹ نہیں ہو سکا تھا، اس سال آڈٹ ہوا تو پچھلے اور اس سال دونوں کو ملا کر ہیں، چونکہ اس میں یہ سامنے کی تعمیر شامل ہے، لگ بھگ 47 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں، تنخواہوں پر، بچوں کے کھانے پینے پر، تعمیرات کے اوپر، اور 47 لاکھ میں سے لگ بھگ 12 لاکھ ادارے پر قرضہ ہے، اور پھر کام آگے چلتا رہتا ہے۔ یہ بلڈنگ جو آپ کے سامنے 160 فٹ لمبی، پچھلی طرف سے پورا اس کا جو ہے وہ پلستر مکمل ہو گیا ہے، اب وہ مستریوں کو ادائیگی بھی کرنی ہے اور میں مجبور ہو گیا ہوں کہ کام روک دو۔ یہ اتنا بڑا مجمع اگر عزم کرے آج اتنی رقم دے دے کہ ہمارا کام چلتا رہے، میرے آپ کے مکان کا کام چل رہا ہے، میری آپ کی دکان جو ہے پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں رکی، اللہ کے رسول کا گھر رک جائے، یہ ہماری ایمانی غیرت کے خلاف ہے۔ لہذا نماز کے بعد باہر ہمارے اساتذہ کھڑے رہیں گے، اور جو چندہ اس وقت ہوگا یہ چندہ مدرسے کی تعمیر کا ہوگا۔ کبھی عام طریقے سے زکوٰۃ کا پیسہ مت ڈالا کریں، زکوٰۃ کے لیے فطرانے کے لیے الگ کاؤنٹر لگا ہوا ہے، اس کاؤنٹر پر دیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مصرف الگ ہے، زکوٰۃ الگ جگہ خرچ ہوگی تب ادا ہوگی، ایسے نہیں آپ نے دے دیا اور یہ مسجد میں لگا دیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دو اور پوچھ کر صحیح جگہ دو۔ ساری دنیا کی چیزیں سیکھی جاتی ہیں، دین مرضی کے ساتھ جو ہے وہ چلایا جاتا ہے، تو وہ زکوٰۃ الگ دے، مسجد کا چندہ الگ، لیکن یہ تعمیرات کا چندہ ہوگا۔ اس وقت بھی چندہ نے، اور آئندہ بھی میں امید رکھتا ہوں جن لوگوں نے ماضی میں رقومات لکھوائی تھی، ماہانہ لکھوایا تھا، زور شور اور ذوق و شوق کے ساتھ اس کی ادائیگی کرے تاکہ یہ کام جو ہے بجلد اتمام اور تکمیل تک پہنچے، اور پھر ہمارے سامنے
قوم مسلم کی تعلیم و تربیت کے جو مقاصد اور نقشے ہیں ان کے اوپر ہم اپنی زندگی میں تیزی کے ساتھ کام کر سکیں. یہ میری آپ سے اپیل ہے. آج بھی اور آئندہ بھی تعاون فرمائیں مسلسل. اور جمعے میں کم از کم رمضان کے جمعوں میں جلدی تشریف لائیں. نماز تراویح کا اپنے اپنے محلوں میں اہتمام کریں. ایک بات جو کہنی ہے کہ میں تنقید کسی پر نہیں کر رہا, ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے, اور رمضان میں تو میرا بالکل یہ مزاج نہیں ہے کہ جہاں کوئی گنجائش ہونے کے بعد باتیں ضروری ہوتی ہیں. بعض لوگ وہ ٹائم ٹیبل یوں ہی بنا دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ اگر آپ نے آزان وقت سے پہلے دے دی اور ابھی فجر کا ٹائم نہیں ہوا تو آزان نہیں ہوئی, اس کا بھی خیال. اور آپ نے 1-2 منٹ بھی سحری کھانے میں بند کرنے میں تاخیر کر دی, روزہ نہیں ہوگا. آیا تعلیم کا زمانہ ہے, بہت سارا طبقہ اس سے وابستہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. جو میقات کشمیر یونیورسٹی نے بنایا ہے, جو میقات علی گڑھ یونیورسٹی نے بنایا ہے, جو میقات عالمی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد نے بنایا ہے, اسی طرح ہمارے دعوت کے ساتھی ہیں, ان کا ایک ایپ ہے. یہ ساری چیزیں نیٹ پر موجود ہیں. اس کے باوجود بس وہ پرانی روایت کو سامنے رکھ کر کے 10 منٹ کی تاخیر ہو رہی ہے فجر کے اندر. کیا ہوگا عوام کے روزے کا؟ نہ آپ اس کی فکر کرتے ہیں اور نہ ہر عالم فکر کرتا ہے. ہم نے اس کے لیے تیار کیا ہے. آپ واٹس ایپ سے ہمارے ساتھ جڑے رہا کریں تاکہ فوراً ہمارا پیغام پہنچ جائے. وقت کے اوپر روزہ افطار کریں. فرمایا وقت پر روزہ افطار نہ کرنے کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی. اور وقت کے اوپر سحری کھانا بند کریں. دین نام کس چیز کا ہے؟ وقت نہیں ہے, ڈسپلن کا نام ہے. ڈسپلن سے ہٹ کر کے آپ جتنی عبادات کر لو اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے. تو اس کا اہتمام کریں, فرض نمازوں کا اہتمام کریں. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا